السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس آیت نمبر 65 سے لیا تھا، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلا وربک لا یؤمنون، پس نہیں اور تیرے رب کی قسم یہ ایمان نہیں لا سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کو فیصل ٹھہرائیں، آپ کا فیصلہ مانیں اس میں جس میں ان کا اختلاف جھگڑا ہوتا ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ جو فیصلہ کر دیتے ہو اس پر کوئی حرج، کوئی تنگی محسوس نہ کریں اپنے دلوں میں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، اپنے آپ کو جھکا دیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اصل تقاضا کیا ہے، اور کون وہ لوگ ہیں کہ جو آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اس میں ہر وہ شخص ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا فیصلہ، آپ کا دیا ہوا حکم، آپ کا جو دین یا دنیا کے بارے میں کوئی بھی دی ہوئی تعلیم ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ کھلا کافر ہے، مرتد ہے، اور جو قبول تو کر لے لیکن دل میں پھر بھی تنگی ہو یا بلکہ اعتراض ہو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اس کے بھی کفر میں کوئی شک نہیں۔ اور جس کے دل میں تنگی ہو، اور جس حد تک اس کے دل میں تنگی ہے اس چیز کے بارے میں، آپ کے حکم کے بارے میں، اسی قدر اس کے دل میں کفر اور منافقت ہے۔ اور اصل ایمان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا مسئلہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، ہر آپ کے حکم کو قبول کرنا، دل سے اس کو اچھی طرح دل میں اس کو رچا بسا لینا، دل کی رضا و رغبت سے اس کو لینا، اور اس پر کسی طرح کا کوئی اعتراض نہ ہو، کوئی دل میں تنگی نہ ہو، اور اس کے سامنے سر جھکا دینا، اس پر پوری رضا و رغبت کے ساتھ عمل پیرا ہو جانا، یہ ہے جو ایمان کی نشانی اور اس کی علامت ہے۔ اور اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ مختلف طرح کے لوگ آتے ہیں، کھلے کافر بھی اس میں آ جاتے ہیں کہ جو سرے سے آپ کا ویسے انکار کرتے ہیں، اور طرح طرح کے وہ لوگ جو آپ پر ایمان کے دعوے کرنے کے باوجود بھی آپ کے دیے ہوئے احکام پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنی کسی ذاتی مرضی اور ذاتی غرض کی وجہ سے، یا اندھی تقلید میں اوروں کو پیچھا کرتے ہوئے، ان کی باتوں کو لیتے ہوئے، آپ کی بات کو چھوڑتے ٹھکراتے ہوئے، غلط تعویلیں کر کے طرح طرح کے لوگ اس آیت میں شامل ہیں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اس کے بعد فرماتا ہے کہ اگر ہم ان پر لکھ دیتے، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی ان پر فرض کر دیتے اللہ کی راہ میں جانے قربان کرنا، ابھی اخرجوا انفسکم من دیارکم، یا فرض کر دیتے کہ اپنے گھروں سے نکلو اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، ما فعلوہ الا قلیل منہم، تو یہ کام نہ کرتے ان میں سے مگر بہت تھوڑے لوگ۔ جس میں بیان ہے اس بات کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کہ آدمی کو بڑی قربانی تو کیا دینا، جس کا اس آیت میں ذکر ہوا ہے، اپنی جانیں قربان کر دینا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا تو دور کی بات، بلکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت نہیں ہوتی تو چھوٹے چھوٹے آپ کے حکم بھی، وہ بھی انسان کو اس پر چلنا بھی اس کو مشکل لگتا ہے اور اس کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر چلتے ہیں، آپ کی جو نصیحتیں قبول کرتے ہیں، ان کو کیا انعامات ملتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر یہ لوگ کرتے وہ چیز جس کی ان کو نصیحت کی گئی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ضرور ان کے لیے بہتر ہوتا، دین دنیا کے لحاظ سے، دنیا آخرت کے لحاظ سے، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور زیادہ مضبوط ہوتا قدم ثابت کرنے میں، اپنے آپ کو دین پر جمانے کے لحاظ سے زیادہ اس میں مضبوطی پیدا ہوتی۔ وَإِذًا، اور اگر ایسا کر لیتے، لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم ان کو دیتے اپنی طرف سے بڑا اجر۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ضرور ہم ان کو ہدایت دیتے سیدھی راہ کی۔
ان آیتوں کے اندر اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بڑے بڑے فوائد ذکر کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیا آخرت کی خیر و بہتری اسی میں ہے، اور دوسرا دین پر جم کے چلنے کا آدمی کو توفیق اسی وقت ملتی ہے جب اس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت ہوتی ہے، اور یہی صراط مستقیم کو پانے کا اصل رستہ ہے، اصل طریقہ ہے، اور یہی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا اجر ملتا ہے۔ اس کی بعد کی آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا ومن يطع الله والرسول، اور جو بھی اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فأولئک، پس یہ وہ لوگ ہیں، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، نعمتیں کی۔ وہ کون ہیں؟ من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیقوں میں سے، والشہداء، اور شہیدوں میں سے، شہداء میں سے، والصالحین، اور نیکوں میں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی اچھا ساتھ ہے ان لوگوں کا۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، وکفی باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم، خذو کے معنی لو، پکڑو، حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان، یعنی اپنے آپ کے بچانے کے اسباب اختیار کرو، فانفروا ثبات، پس نکلو تم دستوں کی شکل میں، ثبات، او انفروا جمیعا، یا نکلو پھر یا اکٹھے، نکلو تم ثبات الگ الگ، او انفروا جمیعا، یا نکلو تم ایک ساتھ۔ آیت نمبر 69 سے 71 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ، ومن یطع اللہ والرسول، اور جو بھی اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں کا، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کا۔ اللہ تعالیٰ نے جب سابقہ آیات میں اللہ اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، اور اس حکم کو نہ ماننے والے منافقوں کی مثالیں دی، اور بلکہ آگے چل کر قسم کھا کر بھی اس بات کی تاکید کر دی کہ ہرگز یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک رسول کریم علیہ السلام کے حکموں کو نہ اپنا لیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے جو انعامات میں ہو سکتے ہیں ان کا ذکر کیا۔ اس کے بعد مزید اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت پر انسان کو کیا کچھ حاصل ہوتا ہے، کن کا ساتھ ملتا ہے اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ تعالیٰ اس بڑے انعام کا ذکر کرتا ہے۔ تو سابقہ انعامات کے بعد اللہ اس کے رسول کی سچی اطاعت کا سب سے بڑا انعام جو ہے اس کا ذکر ہوا۔ تو مایا کہ وہ لوگ کہ من یطع اللہ والرسول، جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ ہاں، انعام کن پر کیا آگے ان کا ذکر آتا ہے، اور یہ اس آیت کا وہی موضوع ہے جو ہم سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو ہدایت کے رستوں پر چلا دے، ان کی توفیق دے دے۔ تو صراط المستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو انعام کن پر کیا؟
یہاں پر اس آیت میں ان کی تفصیل آتی ہے کہ اللہ کے انعامات کن پر ہوئے، تو فرمایا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے 4 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا کہ جن پر اللہ کے انعام ہوئے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس انعام کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان پر انعام کیا ہوئے، اللہ کے نبی و رسولوں پر انعام کس چیز کا تھا۔ اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو نبیوں کے سردار، جہانوں کے امام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک آپ کے گھر میں چولہا نہ جلتا تھا، صرف پانی اور کھجور کے سوا کچھ کھانے کو نہ ہوتا، اور کبھی کھجور بھی کھانے کو نہ ملتی، اور چھوٹا سا حجرہ جو صرف چند ہاتھ کا، حتیٰ کہ آپ سجدہ کرتے رات کے وقت نماز پڑھتے ہوئے، تہجد پڑھتے ہوئے، تو ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سو رہی ہوتی تو میری ٹانگوں کو چھوتے، حتیٰ کہ ٹانگیں پیچھے کرتی تو آپ سجدہ کرتے، یعنی اس قدر چھوٹا حجرہ، اور وہ بھی جس میں کوئی خاص قابل ذکر چیز نہ ہو۔ تو یہ تو آپ کا دنیا کے ساتھ حال تھا، ان کا جو نبیوں کے امام ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ انعام یہاں پر اور ہے، وہ انعام نہیں جو ہم سمجھے بیٹھے ہیں، یا جن انعامات کو لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ دنیا کے ریل پیل، دنیا کی جاہ و حشمت کو، بڑے ولے بڑے مکان ہوں، اور ہر طرح کی دنیا کی آسائشیں اس کے اندر، اور دنیا کی بڑی ریل پیل ہو، اس کو سمجھتے ہیں کہ بڑا انعام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلے بات یہ واضح کیا کہ انعامات کیا ہیں۔ نبیوں پر انعام کس چیز کا ہوا؟ ان پر انعام ہوا وحی کا، علم کا، ایمان کا۔ ہاں، یہ ہے ان پر جو اللہ نے جو ان پر انعام کیا، ان پر وحی نازل کی، اور کوئی شک نہیں کہ وحی کا انعام کائنات کا سب سے بڑا انعام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کسی اپنے خاص بندے کو ہی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ علم کا انعام کہ جو انبیاء کو، رسولوں کو، باقی تمام لوگوں سے بڑھ کر ملتا ہے، اور اس علم کے، اس وحی کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ سے جو ان کو عمل کے اور نیکی کی توفیق ملتی ہے، ایمان اور تقوی نیکی۔ کہنے کا مقصد یہ وہ انعام ہے کہ جو اللہ کے نبیوں کو حاصل ہوا، ورنہ نبیوں کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، چند انبیاء کے سوا کہ جن کو اللہ نے مال و دولت بھی نوازا، وہ بھی دیا، عطا کیا، باقی تمام انبیاء کی سیرت ہمیں یہی بتاتی ہے کہ دنیا کے لحاظ سے ان کے پاس کوئی ایسی قابل ذکر چیز نہ تھی۔ تو یہ ہے اصل انعام کہ وحی کا انعام۔ وحی کا انعام اگرچہ وحی نازل تو ان پر، انبیاء پر ہوتی تھی، لیکن انبیاء کے علاوہ باقی اس وحی کو سیکھ کر، اس کا علم حاصل کر کے وہ بھی اس انعام کو پا سکتے ہیں، علم کا اور ایمان کا انعام جو اللہ نے انبیاء کو کیا۔ بس صدیقین اور صدیقوں پر۔ صدیق کون ہیں؟ حقیقت میں صدیق کے حوالے سے اور صدیقیت کا مقام کیا ہے، اور یہ مقام کن کو حاصل ہوتا ہے، کیا صفات ہیں صدیقوں کی، انبیاء کے حوالے سے تو بات چلتی رہتی ہے، اور قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے، لیکن صدیق کا لفظ جو یہاں پر آیا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو صدیق کا لفظ جو ہے لغوی طور پر وہ صیغہ مبالغہ ہے، کسی کے بہت زیادہ سچا ہونے سے، بہت زیادہ کسی کا تصدیق کرنے سے۔ اس کے اندر دونوں چیز آتی ہیں، خود بھی سچا ہونا اور سچی بات کی تصدیق کرنا، جو کبھی جھوٹ نہ بولے، اور جس کی سچائی ایسی عادت بن چکی ہو کہ اس سے جھوٹ بولنا ممکن ہی نہ ہو، اور یہ بھی کہ جو اپنے عقیدے، اپنے اقوال، اپنے اعتقاد، اپنے فعل، اپنے کام، ہر چیز سے اپنی سچائی کو ثابت کرے، نہ کہ صرف زبان سے بلکہ اپنے عمل سے، اپنے دل سے، ہر چیز سے اپنی سچائی کو ثابت کرے۔ حتیٰ کہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ صدیقیت کیا ہے کہ وہ جملہ امور دین کی تصدیق کرنے والا ہو، یعنی دین کے جتنے بھی احکامات ہیں، جتنے بھی اللہ اس کے رسول کے احکامات ہیں، سبھی کی تصدیق کرتا ہو، اور کسی حکم کے بارے میں اس کے دل میں ذرہ بھی کوئی شک نہ ہو، کوئی ذرہ بھی الجھاؤ نہ ہو کہ یہ ایسا کیوں ہو اور ویسا کیوں ہے، جس ہم صاحب کا میں ذکر کر چکے ہیں منافقوں کے حوالے سے کہ ان کے دلوں میں اعتراضات ہوتے ہیں اور طرح طرح کے الجھاؤ ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا اور ویسا کیوں ہوا، لیکن صدیق کون ہے کہ جس کے دل میں ذرہ بھی اس طرح کا کوئی شک، کوئی الجھاؤ نہیں ہوتا، اللہ کے حکموں کے سامنے سر جھکا دینے والا،
ان کی تصدیق کرنے والا، ان کو قبول کرنے والا، ماننے والا، اور پھر نہ کہ صرف خود ماننے والا بلکہ دوسروں کے لیے نمونہ بننے والا۔ یہ بھی کہا گیا صدیقیت کے معنی میں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں اس قدر سبقت لے جائے کہ دوسروں کے لیے بھی نمونہ بن جائے۔ اور کوئی شک نہیں کہ اس امت کے صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس چیز میں نمونہ ہیں کہ آپ پر ایمان لانے میں سب سے پہلے سبقت کرنے والے، اگرچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہے، لیکن چونکہ وہ بچے ہیں اور بچہ ہونے کے لحاظ سے ان کی ایمان لانے کا کوئی اتنا بڑا اعتبار نہ تھا لوگوں کے ہاں کہ جو ابو بکر صدیق کا تھا۔ اور ویسے بھی ابو بکر صدیق نہ کہ صرف نمونہ اور مثال بنے بلکہ کتنے ہی جلیل القدر صحابہ ہیں کہ ان ابو بکر صدیق کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے۔ تو یہ تصدیق، یہ یعنی اس قدر تصدیق میں سبقت لے جانے والا کہ حتیٰ کہ دوسروں کے لیے بھی نمونہ بن جائے۔ پھر اسی طرح صدیق کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو اپنے معاملات میں ہمیشہ جو ہے ایسا صاف ستھرا ہو کہ اچھا طریقہ ہی اختیار کرے اور اچھے طریقے پر ہی اسی کی تصدیق کرے، اور جس کے دل میں حق اور انصاف کا اس قدر یعنی کہ معاملہ جمع ہو کہ حق بات ہی کو قبول کرنا، اسی کا ساتھ دینا، اور جو حق کے خلاف چیز ہے اس کے خلاف ڈٹ جانا، چاہے اس میں جان بھی قربان کیوں نہ ہو جائے۔ اور یہ چیزیں اپنی سیرت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اس کے اندر پائی جائیں، حتیٰ کہ ایسی صاف ستھری اس کی سیرت ہو صدیق کی کہ کسی کو بھی اس سے کسی طرح کا اندیشہ نہ ہو، کسی نقصان کا، کسی دھوکے کا، اور کسی یعنی کہ کسی لحاظ سے بھی، دین دنیا کے لحاظ سے اس سے کسی کو نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ ہاں، یہ ہے جو صدیق ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کوئی شک نہیں کہ یہ ساری صفات ان میں اتم درجے کی موجود ہیں۔ تو یہ ہے وہ صدیقین کہ جو انبیاء کے ساتھ ہوں گے اور صدیقوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور کون ہیں؟ وہ شہداء، اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ شہداء جمع شاہد کی یا شہید کی، اور اس کے اندر بھی دو معنی ہیں، اور دونوں معنی ہی ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں کہ شاہد کے معنی جو کس چیز کی گواہی دینے والا، تو اسی سے اس کو شہید کا صیغہ مبالغہ یہ بھی کہ بہت گہرائی کے ساتھ اور وہ بہت یعنی اچھے انداز سے کس چیز کی گواہی دینے والا۔ تو سب سے پہلے تو اپنے ایمان کی صداقت پیش کرنا، اس کا اپنے عمل کے ساتھ، یہ گواہی ہے اس کی، جس ایمان کا اس نے دعویٰ کیا ہے، جس ایمان کا اس نے اقرار کیا ہے، اپنے عمل سے، اپنے دل سے اس کی تصدیق کرنا، اس کی گواہی دینا، اور بلکہ نہ کہ صرف عام حالات میں اپنے عمل سے بلکہ حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کر دینا۔ اس لیے اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے کو شہید کا نام دیا جاتا ہے۔ شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ جو ہے اپنے ایمان کی صداقت صرف زبان سے نہیں، صرف کسی چھوٹے موٹے عمل سے نہیں، بلکہ اپنی جان قربان کر کے، اپنی جان اللہ کی راہ میں پیش کر کے اپنے ایمان کی صداقت پیش کر رہا ہے۔ تو جیسے کہ اس کی موت اللہ کی راہ میں جو آئی ہے، اللہ کی راہ میں اس کا جو قتل ہوا ہے، اس کے ایمان کی، اس کے عمل کی شہادت پیش کر رہا ہے کہ کتنا اپنے ایمان میں سچا ہے۔ اگرچہ ضروری نہیں کہ ہر شہید ہونے والا، ہر قتل ہونے والا اس کا یہی حال ہو، کیونکہ لیکن عموماً آدمی اللہ کی راہ میں اسی وقت نکلتا ہے، اسی وقت جان قربان کرتا ہے کہ جب واقعی اللہ پر اس کا سچا ایمان ہوتا ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں کہ ایک جگہوں پر جہاد کا جب ذکر کیا ہے، اللہ کی راہ میں قربانیوں کا جب ذکر کیا ہے، تو اس میں منافقوں کا ذکر کیا ہے کہ منافق جو ہیں ان کو یہاں پر موت پڑتی ہے۔ تو شہید کا یہ مقام، شہادت کا مقام کہ جس میں اللہ کی یعنی کہ اوپر ایمان کی صداقت اور اس کی شہادت پیش کرنا اپنے عمل کے ساتھ، اور سب سے بڑا عمل کہ اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دینا۔ والصالحین والشہداء والصالحین، چوتھے کون ہیں؟ جو نیک لوگ ہیں، صالح کی جمع۔ اور صالح کا معنی کہ جو اپنے عقیدہ، عمل، اپنے تمام چیزوں میں ہر لحاظ سے، اپنے خیالات سے، اپنے تصورات سے، اپنے سوچ و فکر سے،
اپنے اقوال و اعمال ہر لحاظ سے اس کے اعمال درست ہوں، صالح ہوں۔ صالحین دین کے اندر بھی دنیا کے اندر بھی، الذین صالح ظاہرہم و باطنہم، جس طرح کہ علامہ سعدی فرماتے ہیں صالحین وہ ہیں کہ جن کا ظاہر و باطن سبھی کا سبھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب ظاہر و باطن ٹھیک ہو گیا فصالحت اعمالہم، تو ان سے ان کے اعمال بھی صحیح اور درست ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی سچی اطاعت کرتا ہے ان کو کیا انعام ملتا ہے؟ ان کو انعام یہ ملتا ہے کہ وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ، کہاں پر؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے کہ مع الذین، وہ ساتھ ہوں گے ان لوگوں کے۔ یہ نہیں بیان کیا کہ کہاں پر ہوں گے، اور قرآن اگر کسی چیز کو مطلقاً بیان کرتا ہے، کو خاص مقید نہیں کرتا کہ کس چیز کے ساتھ ہے، تو اس کا ہم وہ عام معنی ہی لیں گے کہ پھر یہاں پر ساتھ دنیا کے اندر بھی، آخرت میں بھی، ہر وقت ہی۔ اور یہ ہے حقیقت میں اللہ کا سب سے بڑا فضل، اللہ کا سب سے بڑا انعام، کہ آدمی کو دنیا کے اندر بھی نیک لوگوں کی صحبت مل جائے۔ اگر نبی رسول کا زمانہ نہیں پایا تب بھی نبی اور رسولوں کی سیرت پر چلنے والے، ان کے طریقے پر چلنے والے، ان کی سنت پر چلنے والوں کا ساتھ مل جائے، توحید اور سنت پر چلنے والے نیک متقی لوگ، ان کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو دنیا کے اندر بھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام اور فضل ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ نیکوں کا ساتھ ملے گا۔ پہلی بات تو ان سے کوئی ایسی باتیں نہیں سننے کو ملے گی جو دل آزاری کرنے والی ہوں، ان کے ایسے کوئی کام سامنے نظر نہیں آئیں گے کہ جو انسان کو پریشان کرنے والے، اور بلکہ آدمی خود بھی اگر کہیں غلطی کرتا ہے تو نیکوں کی مجلس اور محفل جو ہے اس کو اس نیکی کی طرف مزید اس کو بڑھاتی ہے۔ اگر کہیں آدمی برائی کر لیتا ہے یا برائی کی طرف اس کا دل چاہتا ہے کرنے کو یا کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، تو نیکوں کی یہ محفل جو ہے اس کو اس برائی کے رستے سے روک دیتی ہے۔ تو دنیا کے اندر بھی نیک لوگوں کی مجلس محفل مل جانا، چاہے وہ کوئی نبی رسول کا زمانہ کسی نے پا لیا ہو، یا ان کے بعد صدیقین، شہداء، صالحین کے اس طرح کے لوگوں کا ساتھ مل گیا ہو، تو یہ آخرت کی جنت سے پہلے دنیا کی جنت ہے، کہ جہاں پر انسان ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے ایمان کو، اپنے دین کو اور مضبوط کرتا ہے، برائیوں سے دور رہتا ہے، اور بلکہ حقیقی سکون و اطمینان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہی اس کی موت آتی ہے، اور آخرت میں انہی کے ساتھ پھر جنتوں میں جا پہنچتا ہے، جو اصل سب سے بڑا انعام ہے۔ اور صحابہ اکرام کو اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں ہمیں ان کی سیرتوں میں سب سے اہم چیز یہ نظر آتی ہے کہ ان کا دنیا کے اندر بھی اچھے دوستوں کا اختیار کرنا، ان کو ڈھونڈنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا۔ اور اگر کوئی غلط آدمی ہے ان کے زمانے میں بھی، چونکہ نیک بد ہر زمانے میں رہے ہیں، حتیٰ کہ کافر بھی تھے ان کے زمانے میں، ان سے دوری، ان سے کنارہ کشی، بلکہ ان سے برات۔ اگر کوئی کافر ہے، اگر کوئی مسلمان ہے تو تب بھی، اگر گناہ گار ہے یا اس طرح کا شخص ہے تب بھی اس سے جو ہے یعنی اس حد تک تعلق جس میں ان کا ایمان میں کوئی کہ کوئی خرابی پیدا نہ ہو، یا ایمان پر کوئی اس کا اثر نہ ہو۔ اور پھر صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی ان کی تمنا کیا تھی کہ آخرت میں بھی ان کی تمنا یہ تھی کہ اسی طرح کے لوگوں کا ساتھ ملے۔ اور ہم احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ایک میں دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی سب سے بڑی تمنا کیا تھی کہ آخرت میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے۔ اور یہ ہے حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا انداز۔ وہ آج کے رسول نہیں کہ جو آپ کا نام لے کر آپ کا نام لے کر بلکہ آپ کا نام بیچ کر اپنی دنیا کماتے ہیں اور دنیا ہتھیاتے ہیں، بلکہ یہ حقیقی معنوں میں اللہ کے نبی کے صاحب کے سچے محبت کرنے والے کہ جن دنیا میں بھی اپنی جانیں آپ کی خاطر قربان کی، اپنی مال ہر چیز آپ کی خاطر قربان کی، اور پھر سب سے آگے بڑھ کر ان کو یہ ہوتا تھا کہ آخرت میں آپ کا ساتھ کیسے ملے گا۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ وہ فکر مند ہیں، پوچھا کس بات پر فکر مند ہو؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں دل کو سکون و اطمینان ملتا ہے،
اور کبھی اگر گھر میں جاتا ہوں اپنے دنیا کے کسی کام کاج کے لیے نکلتا ہوں اور پھر آپ کو دیکھنے کی تمنا پیدا ہوتی ہے تو آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کو دیکھ کر پھر دل کو سکون و اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن میں سوچتا ہوں کہ مرنے کے بعد آخرت میں اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھوں گا؟ آپ کا تو کہیں اونچا مقام ہوگا جنت میں اور میں پتہ نہیں کہاں کوئی نیچے ہوں گا، تو اس بات کی فکر ہے کہ جنت میں آپ کو کیسے دیکھوں۔ آپ ماتے ہیں المرء مع من احب، کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ایک بدو دیہاتی کی بات بھی آتی ہے اور یہ حدیث میں ہم نے ذکر کی اس کا بھی ہے۔ ایک آدمی بدو دیہاتی آپ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی بعض لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان کا عمل ان جیسا عمل نہ کر پایا، یعنی جتنا عمل ان کا ہے جو نیکی تقوی اور اس مرتبے مقام میں وہ آگے ہیں جن سے اس کی محبت ہے، اس مقام تک نہ پہنچا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ المرء مع من احب، کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم نے جب یہ حدیث سنی تو ہمیں اس قدر خوشی ہوئی کہ اگر صرف نیک لوگوں کی محبت سے ہی، ہاں یہ نہیں کہ ان نیک لوگوں کے برخلاف چل رہے ہیں لیکن ان کے اس نیکی کے مرتبے مقام کو نہ پہنچ سکے جو ان کا ہے، لیکن ان سے محبت ہے تو ان کی محبت کی وجہ سے ہی قیامت کے دن جنت میں ان کا ساتھ مل جائے گا، تو یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ یہ عموماً صحابہ کا انداز، اور کبھی اگر کسی صحابی کو پیشکش کی جاتی کہ اگر تم کچھ مانگنا چاہتے ہو، کچھ لینا چاہتے ہو تو مانگو۔ ربیع بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنتے رہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ فرماتے ہیں ربیع بن کعب کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا، یعنی آپ کی خدمت کرنے کے لیے آپ کے وضو کا پانی وغیرہ لاتا، اس طرح کی چیزیں کرتا۔ تو ایک دن آپ فرماتے ہیں کہ اے ربیع مانگو جو مانگنا چاہتے ہو۔ تو ربیع فرماتے ہیں بعض روایتوں میں جس طرح آتا ہے کہ میں نے دل میں سوچا کہ دنیا کی کچھ چیز مانگوں گا، وہ چند دن کی دنیا ہے اور ختم ہو جائے گی، چھوڑ کے چل دوں گا یا وہ چیز ختم ہو جائے گی، تو وہ مانگوں کہ جو ہمیشہ کے لیے باقی جاری رہنے والی چیز ہے۔ تو ربیع نے کیا فرماتے ہیں؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے مجھے کچھ مانگنے کی اس بات کی آپ نے پیشکش کی ہے اور اس کا موقع دیا ہے تو میرا مطالبہ اور میری طلب یہ ہے کہ میں جس طرح دنیا میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ اب ہمارے کوئی گمراہ کوئی ملا پیر ہوتے تو کہتے کہ جنت ہماری ہے، آپ ہمارے ساتھ ہوگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے مقام کو اور اللہ تعالیٰ کے مقام کو جانتے تھے اور جانتے تھے کہ جنت میں داخل کرنا بھی اور جنت میں جس کو جو مقام دینا بھی وہ صرف اللہ کا اختیار ہے، کسی بندے کا اختیار نہیں ہے، تو پھر آپ ان کو کیا فرماتے ہیں؟ یعنی آپ کا کہنے کا مقصد کہ یہ جو مانگا ہے، جو مطالبہ کیا میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن تمہیں ایک کام بتاتا ہوں جس کام کو کر کے تم اپنی اس طلب کو حاصل کر سکتے ہو۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں میرا ساتھ تم کو مل جائے، جنت میں تم میرے قریب ہو، میرے ساتھ ہو، آپ مانتے ہیں کہ پھر تم میری مدد کرو کثرت سے سجدے کر کے۔ کیا مطلب؟ کہ میں تیرے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تجھے جنت میں میرا ساتھ عطا کر دے، لیکن میری دعا کے قبول ہونے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ یہ کہ تو اللہ کی بڑھ چڑھ کر عبادت کر، اور عبادت میں سب سے زیادہ نفل نوافل، فرض تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ نفل نوافل کی کثرت یہ وہ چیز ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ بندے کے قریب ہو جاتا ہے، جس کا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، کہ میرا بندہ نفل عبادت کر کے میرے قریب ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور پھر محبت جب کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اِذَا سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، کہ جب مجھ سے مانگتا ہے کوئی چیز تو میں اس کو وہ دے دیتا ہوں۔ جو اللہ کے انعامات اس میں ایک انعام یہ بھی، تو کہنے کا مقصد کہ صحابی نے کوئی دنیا کی چیز نہیں مانگی، حالانکہ دنیا کی چیز بھی مانگ سکتے تھے کہ زیادہ مال مل جائے، دنیا کی جہاں حشمت، لیکن صحابہ کی نظریں آخرت پر ہوتی تھیں، دنیا کو سمجھتے تھے کہ صرف گزرگاہ ہے،
صرف ایک عمل کی جگہ ہے کہ آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے کہ جہاں سے خیر و سلامتی کے ساتھ نکل جا رہی، یہی انسان کی کامیابی ہے۔ تو خیر بات کر رہے تھے کہ یہ ہے اصل اللہ تعالیٰ کا فضل، جس کا اللہ تعالیٰ کے بیان بھی فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، ان لوگوں کا ساتھ مل جانا، رفاقت ان کی حاصل ہو جانا، رفیق کے معنی ساتھ مل جانا، کیا ہی اچھا ہے، کتنا ہی اچھا ہے ان لوگوں کی رفاقت، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی جنتوں میں ان لوگوں کا ساتھ مل جانا، اس سے بہتر اور کیا ہوگا۔ بلکہ فاتح اللہ تعالیٰ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اصل فضل یہ ہے اللہ کا۔ اگرچہ دنیا کی نعمتیں، انعامات بھی کوئی شک نہیں، اگر حلال سے انسان کو ملتا ہے اور حلال سے اس کو استعمال کرتا ہے تو اللہ کا وہ بھی فضل ہے۔ ہمارے بغلوں پر اور بڑے بڑے دلوں پر لکھا ہو ھذا من فضل ربی، اور وہ فضل ربی تبھی ہوتا ہے کہ جب حلال سے حاصل کیا ہو اور پھر اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا جاتا ہو۔ اگر یہ بنگلے اور یہ ولے جو ہیں حرام سے بنے ہوئے ہیں اور پھر اس میں حرام زدگیاں ہو رہی ہیں تو پھر شیطان کا فضل ہے، پھر اللہ کا فضل نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد اللہ کا فضل یہاں پر ہے کہ انسان کو نیکی کی توفیق دنیا میں مل جائے، نیک لوگوں کا ساتھ اس کو مل جائے، ان کی صحبت حاصل ہو جائے، اور آخرت میں بھی انہی نیکوں کے ساتھ ان کے صالحین کے شہداء صدیقین کا ساتھ مل جائے۔ اصل یہ فضل ہے اللہ کا کہ جس فضل کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور یہ انہی کو حاصل ہوتا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی سچی اطاعت کرنے والے ہیں۔ وہ جھوٹے اطاعتوں کے دعوے، جھوٹے اطاعتوں کے نعرے، وہ قیامت کے دن سارے اس کے راز فاش ہو جائیں گے، کھل جائیں گے، بلکہ دنیا کے اندر ہی کھل جاتے ہیں، قیامت کے دن تو اور بھی واضح ہو جائے گا معاملہ۔ تو اس لیے سچی اطاعت اور سچی محبت دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر کسی کو اللہ سے، اس کے رسول سے سچی محبت ہے تو پھر ہر چیز میں اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کروں، جو حکم ہے ان کا حکم اسی پر چلوں۔ تو خیر بات کر رہے تھے کہ یہ ہے اصل حقیقی معنوں میں اللہ کا فضل۔ تو ماتا اللہ تعالیٰ من یطع اللہ و رسول، اور جو بھی اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فاولئک، پس یہ وہ عظیم لوگ ہیں، مع الذین، جو ان کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیقوں میں سے، والشہداء، اور شہداء شہیدوں میں سے، والصالحین، اور نیکوں میں سے، نیک لوگوں کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی اچھا ہے اور کیا ہی بہتر ہے ان لوگوں کا ساتھ مل جانا۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے جلیل القدر انبیاء، ان کی دعائیں یہی ہوتی تھی۔ یوسف علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور نیکوں کے ساتھ ملا دینا، صالحین کے ساتھ۔ یہاں پر نہ سمجھا جائے کہ صالحین یہ کوئی چوتھا مرتبہ ہے، یہ حقیقت میں چاروں صفات ہیں، چاروں مقامات ہیں۔ انبیاء کا مقام ظاہری بات ہے جو ان کے ساتھ خاص ہے، صدیقین کا مقام، صدیقیت کا مقام جو انبیاء نبوت کے بعد آتا ہے، اور شہداء اور صالحین حقیقت میں یہ مقامات ہیں۔ لیکن صالحین کا نہ سمجھا جائے کہ یہ آخری درجہ ہے، بلکہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، ان کی بھی دعا یہی اس بات کی کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یوسف علیہ السلام کی دعا، والحقنی بالصالحین ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی کہ مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دینا۔ تو کہنے کا مقصد کہ صالحین، منکر اللہ کا کوئی خلیل ہو ابراہیم علیہ السلام جیسا، اور وہ بھی تمنا کرتا ہو کہ وہ صالحین میں سے ہو، تو اس لیے صالحین کوئی چوتھا مرتبہ نہیں، کہ چوتھا یعنی درجہ نہیں کہ جو سب سے آخر میں آئے، بلکہ چاروں یہ تینوں درجے پہلے جو ذکر ہوئے ہیں اس میں یہ چیزیں شامل ہیں، صالحین اس میں شامل ہیں۔ تو خیر بات کر رہے تھے کہ یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام جس کو حاصل ہو جائے، دنیا کے اندر بھی ایسے نیک لوگوں کی صحبت اس کو مل جائے، اور آخرت میں بھی، جنت میں بھی اس کو ان لوگوں کا ساتھ مل جائے۔ ماتا اللہ تعالیٰ وحسن اولئک رفیقا، اور کتنا ہی اچھا ہے ان لوگوں کا ساتھ مل جانا۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ ہے جو اللہ کا اصل فضل ہے۔ اصل فضل اس لحاظ سے کہ اللہ کی توفیق سے ہی ان لوگوں کا رستہ ملا، ان لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا، ان کی محفل، ان کی مجلس اختیار کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر مزید اللہ کی توفیق یہ بھی کہ اللہ نے ان کے ساتھ دنیا میں بھی ملایا تھا اور آخرت میں بھی ان کو ملا دیا،
یہ ہے اللہ کا فضل. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ علیماً جاننے والا. کیا مطلب کہ کون اس فضل کے قابل ہے، اس کے لائق ہے، اللہ اس کو دیتا، اس کو عطا کرتا ہے، اور کون جو جھوٹے اطاعتوں کے محبتوں کے دعوے کرنے والے ہیں، نعرے لگانے والے ہیں، وہ کون ہیں، اللہ ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے. اور اسی وجہ سے آخرت میں تو کیا، دنیا میں ہی ان کو اللہ کے نبیوں کی، رسولوں کی سچی اطاعت کا ان کو توفیق حاصل نہیں ہوتی. بدعات، گمراہیاں طرح طرح کی ان میں ڈوبے ہوتے ہیں. اور بلکہ ایسے لوگوں کے حالات کو دیکھ کر پتہ یہ چلتا ہے کہ جیسے کہ احادیث کو پڑھا ہے، دیکھا ہے، اور اس کے پوری ڈٹائی کے ساتھ اس کی مخالفت پر جو ہے کمر کسی ہوئی ہے. تو یہ ہے کہ جب جھوٹے دعوے ہوتے ہیں. اس اللہ تعالیٰ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ خوب ہے جاننے والا، کافی ہے جاننے والا کہ کون اس انعام کا حقدار ہے، اس کا مستحق ہے، اس کو دیتا ہے، اور کون ہے کہ جو جھوٹے دعوے دار ہیں ان چیزوں کے، تو ان کو اس سے محروم کرتا ہے. اس کے بعد ما یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم، خذوا معنی لے لو، حذر کے معنی بچاؤ کا، اس کے اسباب، اس کا سامان. فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، پس نکلو، نفر ینفروا نکلنا، ثبات ان دستوں کی شکل میں الگ الگ، اب انفروا جمیعا یا پھر نکلو اکٹھے ایک ساتھ. اس آیت کے سابقہ آیتوں کے ساتھ جس میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اس کے سارے انعامات کا بیان کیا گیا، تو اس آیت کا ان کے ساتھ تعلق اس لحاظ سے کہ اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا یہ ہے حقیقت میں اطاعت جو سب سے مشکل اطاعت ہے. نماز اگرچہ پڑھنے میں منافق کو مشکل تو ہوتی ہے، لیکن پھر بھی پڑھ لیتا ہے. صدقہ خیرات بھی دل نہ چاہتے ہوئے دے دیتے ہیں منافق بھی، کافر بھی. اور اسی طرح دین کے باقی احکامات پر چلنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن مشکل اس وقت ہوتی ہے جب جان جاتی ہے. ہاں، یہاں پر منافق کو موت پڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو سب سے مشکل ترین اطاعت ہے اس کی طرف تنبیہ کرتا ہے کہ اگر تم واقعی چاہتے ہو نبیوں کا ساتھ حاصل کرنا اور صدیقوں، شہیدوں، صالحین کا ساتھ پانا، اس کا پھر طریقہ کیا ہے کہ اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کرو. تو چنانچہ اس آیت سے اگلی آیتوں کے یعنی کہ سارا اس کا موضوع شروع ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں قربانیوں کا، دین کے غلبے میں اپنی جانیں قربان کرنے کا موضوع. تو اس کے بعد میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم، لے لو اپنے بچاؤ کے اسباب، اس کا سامان لو. فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، بچاؤ کا اسباب، اس کا سامان کیسے لو کہ نکلو اللہ کی راہ میں، ثباتن الگ الگ، چاہے چھوٹے چھوٹے دستوں کی شکل میں ہو، چھوٹی جماعتوں کی شکل میں ہو، اب انفروا جمیعا، یہ سبھی مل کر ایک لاؤ لشکر کی شکل میں ہو. پہلی بات تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس آیت کی مناسبت ہم نے جو ذکر کی ہے، اور اس آیت کا یعنی کہ جو پس منظر ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو جو نقصان ہوا اور ظاہری طور پر کافروں کو ایک فتح حاصل ہو گئی، اس کا نتیجہ کیا تھا؟ اس کا نتیجہ طبی طور پر جس طرح کے حالات میں ہوتا ہے کہ جتنے بھی کافر لوگ تھے آس پاس مدینہ کے، خاص طور پر بدو قسم کے قبائل، یہ سبھی کے سبھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف شیر ہو گئے. ان کی جرت، ان کی حوصلے بڑھ گئے، اور آئے دن مسلمانوں کے خلاف کہیں نہ کہیں کوئی حملہ کرنے کی باتیں، یعنی اس طرح کی یعنی کہ افواہیں اڑ رہی ہیں کہ فلاں قوم، فلاں قبیلہ مدینہ پر حملہ کے لیے اٹھ رہا ہے، کھڑا ہو رہا ہے، کہیں بغاوت ہو رہی ہے، کہیں اور کو اس طرح کے، حتیٰ کہ مدینہ کے اندر رہنے والے منافقین، ان کی زبانیں بھی کافی تیز چلنا شروع ہو گئی. تو یہ وہ حالات تھے کہ جو مسلمانوں کے لیے بڑے مشکل ترین حالات تھے، کہ جس میں کیا ہے کہ جس میں یعنی طرح طرح کے ان دشمنان کے، دشمن جو اسلام کے دشمن تھے، چاہے وہ یہودی ہوں یا مشرکین ہوں یا دوسرے جو بھی ہوں، ان کی جرت بڑھ گئی اور چاروں طرف سے اسلام جو ہے خطرات میں گر گیا. تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ سب سے پہلے تو خذوا حذرکم، کہ اپنے بچاؤ کے اسباب لو، یعنی ان کافروں کی سازشوں سے، ان کی جو بھی اسلام کے خلاف ان کی کاروائیاں، ان کی سرگرمیاں چل رہی ہیں، ان پر نظر رکھو
اور نظر رکھنے کے ساتھ اپنی مکمل تیاری کرو، اپنے آپ کو تیار کرو ان کے خلاف جنگ کے لیے، ان کے مقابلے کرنے کے لیے، اور اپنے آپ کو تیار کر کے کیا کرو، فن فیرو، پھر نکلو، پھر بیٹھو نہیں گھر میں، فن فیرو ثباتن، نکلو الگ الگ جماعتوں کے گروہوں کی شکل میں، ابن فیرو جمیعا، یا سبھی ایک ہی لشکر بن کر کافر کے خلاف نکلو۔ تو دوسری بات یہاں پر جو سمجھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بچاؤ کا اسباب لینے کا حکم دیا اور ساتھ ہی نکلنے کا حکم دیا۔ دونوں کی مناسبت کیا ہے؟ ہاں، مناسبت بہت بڑی ہے، لیکن سمجھ انہی کو آتی ہے جو ان رستوں کو جانتے ہیں۔ ہاں، جو ان رستوں کو جانتے نہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ بچاؤ کے اسباب یہ ہے کہ کافر کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، کافر جو کہتا ہے اس کی باتیں مان لو، اور منافق جو پروگرام دیتے ہیں ان پر چل پڑو، یہی بچنے کا رستہ ہے جو آج کے بہت سے منافقوں نے اختیار کیا ہوا ہے، کہ بچنے کا رستہ صرف یہ ہے کہ کافروں کی ہاں میں ہاں ملاؤ، جو چاہتے ہیں کرو، تاکہ تمہاری زندگی، تمہاری روزی بچی رہے۔ لیکن قرآن کا فلسفہ، قرآن کا انداز کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے کہ اپنے بچاؤ کے انداز یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ اور نکلو، چاہے چھوٹے دستوں کی شکل میں نکلنا پڑے، بلکہ چاہے اکیلے بھی کیوں نہ نکلنا پڑے۔ اسی صورت میں چند آیتوں کے بعد ہم جا کر پڑھیں گے کہ اکیلے بھی تم کو نکلنے کی ضرورت ہے تو اکیلے بھی اللہ کے دین کے لیے نکلو، اور چاہے اگر موقع، اور اصل تو یہ ہے کہ دین کے خاطر نکلتے ہوئے سبھی ایک ساتھ ہوں، ایک امیر ہو، ایک حکمران یا جو بھی ہے، اس کی قیادت میں، اس کی امارت میں یہ کام ہو، اور سارے مسلمان مل کر یہ کام کریں۔ اب انفروا جمیعا، یا نکلو تم سبھی کے سبھی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اپنے آپ کو بچانے کا سب سے بڑا طریقہ اور سب سے بہتر طریقہ جو قرآن نے ہم کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہونا، اس کے سامنے گرنا نہیں، اس کے سامنے سجدے نہیں کرنا، اس کے بوٹ نہیں چاٹنا جو آج کے بہت سے لوگوں کے انداز ہیں، بلکہ اصل اپنے آپ کو بچانے کا انداز یہ ہے۔ اور یہ انداز عقلی طور پر بھی سمجھ آتا ہے۔ دنیا کا نظام جو چلتا ہے وہ کیا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہے اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کی بات چلتی ہے، اور کمزور جو ہے، کمزوری بذات خود دنیا کے اندر بھی ایک بہت بڑا جرم ہے، ناقابل معافی جرم ہے کمزوری۔ اس لیے کمزوری جو ہے اللہ کے ہاں بھی ناقابل معافی ہے، اور دنیا والوں کے ہاں بھی اس کا یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ آدمی جتنا کمزور ہوتا ہے ظالم اس کے اوپر اتنا ہی چڑھتا ہے۔ اس لیے اسلام ہمیں کمزور بننے کا، کمزور رہنے کی اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم وہ پڑھتے سنتے ہیں کہ المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ جو طاقتور مومن ہے اپنے ایمان میں بھی طاقتور ہو، اور اپنی یعنی کہ طاقت قوت کے لحاظ سے بھی اس کے پاس قوت طاقتیں ہو دشمن کے خلاف۔ ہاں، یہ ہے کہ جو اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے اس کی نسبت جو کمزور ہو، اگرچہ وہ بھی مومن ہے کمزور بھی، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے ایمان میں بھی قوی اور اپنی طاقت و قوتوں کے اندر بھی دشمن کے خلاف۔ کہنے کا مقصد یہ ہے جو دنیا کے بھی اصول ہے کہ دنیا بھی اسی اصول پر چلتی ہے کہ طاقت ہے، قوت ہے تو آپ کی بات ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کی نصرت ہے، آپ کا اگر قوت طاقت نہیں، کمزوری ہے تو آپ کسی بلکہ زندہ رہنے کے بھی حقدار نہیں ہو۔ تو اس لیے یہ ہے قرآن کا جو زندہ رہنے کا فلسفہ دیا گیا ہے، اپنے آپ کو بچانے کا، بچاؤ کرنے کا، اور دنیا کے عزت و وقار پانے کا جو طریقہ دیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کے اسباب لینا، ان کی سازشوں، ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا، اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں تیار کرنا، اور تیار کر کے پھر کیا ہے، فن فرو، پھر نکلنا، صباتن، الگ الگ جماعتوں، گروہوں میں، اب انفروا جمیعا، یا پھر نکلو سبھی کے سبھی ایک لو لشکر بن کر، تاکہ جب تک تم دشمن کے خلاف کھڑے ہوگے تو دشمن تمہارے مقابلے میں آنے کی جرت نہیں کرے گا، اور جب بیٹھ جاؤ گے تو وہیں پر دشمن آ چڑھے گا۔ اور اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ما ترک قوم الجہاد الا ذلوا، کہ جب بھی کو قوم جہاد چھوڑ دیتی ہے ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ اور ذلت و رسوائی مقدر ہونے کا معنی کافر چڑھ دوڑتے ہیں اور پھر ان کے ملکوں، حکومتوں کو تباہ کرتے ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے، اس سے لوٹتی ہیں، اور جو ہے وہ ذلیل ہوتے ہیں۔ اس لیے دنیا کی عزتیں پانے کا، دنیا کے غلبے حاصل کرنے کا رستہ کیا ہے کہ دشمن کے مقابلے کی تیاری اور اس کے مقابلے میں نکلنا، کھڑے ہونا۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیت۔
ومن یطع اللہ ورسول، اور جو بھی اطاعت کرتا ہے اللہ کے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فاولئک، پس یہ وہ لوگ ہیں، مع الذین، ان کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیقوں میں سے، والشہداء، اور شہداء شہیدوں میں سے، والصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی اچھا بہتر ہے ان لوگوں کا رفاقت مل جانا، ان کا ساتھ مل جانا۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، وکفی باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کے اسباب لو، اس کا سامان لو، فانفروا ثبات، پس نکلو اکیلے اکیلے یا الگ الگ، اب انفروا جمیعا، یا پھر نکلو ایک ساتھ اکٹھے ہو کر۔